السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ سب اسلامی بھائیوں کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ سال برکت والا بنائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی نعمتوں سے نوازے۔ تو 1444 ہجری کا یہ سال شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے پروگرامات شروع ہو چکے۔ آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اسی وجہ سے بہتر اور مناسب سمجھا کہ پہلا پروگرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک سانس ہے، کہ ایک سانس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتیں رکھی کہ یہ سانس اگر اندر نہ جائے تب بھی آدمی مر جائے، اور سانس اگر باہر نہ آئے تب بھی آدمی مر جائے۔ تو اس طرح کی تو ہزاروں نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا کتنا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کی عبادت، اور ہمیشہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اسی لیے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور خاص طور پر کلمہ طیبہ کی فضیلت سماعت کریں گے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو کیسا مقام مل جاتا ہے، کیسا مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو گمان وہ مجھ سے رکھے۔ یعنی بندہ جیسا گمان اپنے رب کے بارے میں رکھے گا، رب کو ویسا ہی پائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
اور جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، دل میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں، اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ ایک بالشت بھر میری طرف چلتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اور جب وہ ایک گز کی برابر میری طرف بڑھتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑنے اور چلنے سے پاک ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے سے قریب ہو جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے لگا ہوا وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ مردہ ہے۔ کہ دل کی زندگی یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دل کی زندگی مل جائے، روحانی زندگی مل جائے، اور وہی تو اصل زندگی ہے، وہی تو حقیقی زندگی ہے، اگر ہم دل کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت کے ساتھ جب بھی موقع ملے، جب بھی فرصت ملے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور اب ذکر کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہوگا کون سے کلمات ہوں، کون سے الفاظ ہوں۔ تو حدیث میں آیا افضل جو ذکر ہے، سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب دیکھیے خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ وہابی بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ دیوبندی بھی تو، اہل حدیث بھی تو، گمراہ فرقوں کے ماننے والے بد مذہبی تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار نہ کرے، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، تب جا کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو ساتھ میں اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، ظاہر سی بات یہی تو، اسی پر تو ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ ابھی اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے یہ کہیں گے، اور کلمہ پڑھے گا اور اس کی تصدیق کرے گا جب کوئی کافر، تو پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، پھر ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ تو یہ ہے کلمہ طیبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، روایتوں میں آیا کہ اے پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار عالم یہ لا الہ الا اللہ تو بے شمار بندے پڑھتے ہیں، بے شمار انسان یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ ہی پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما جو میرے ساتھ ہی خاص ہو، جو صرف میں ہی کروں، دوسرا کوئی نہ کرتا ہو، جو صرف مجھے ہی عطا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، کیونکہ اس میں اللہ کا نام، اور اللہ کے نام سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا نام ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا نام سوچیں ہم کہ کتنی برکت ہوگی اس کے اندر، کیونکہ تو رب ذوالجلال کا نام ہے۔ جب ہم پروردگار کا نام لیں گے تو پھر کیا رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ پھر کیا برکتیں نازل نہیں ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلوں کو آسان نہیں فرمائے گا؟ ارے دل سے پکار کر تو دیکھیں اس پروردگار۔ دنیا والوں کو پکارتے ہیں تو دنیا والے مدد کر دیا کرتے ہیں، مخلوقات
انسان ہماری مدد کر دیتے. وہ تو انسانوں کا خالق ہے, وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ. ہم دل سے اس کو پکاریں گے تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کبھی کبھی تو اللہ کو پکارنے کی وجہ سے مشرکین کو اور کافروں کو بھی ایمان کی دولت مل جاتی. ہندوستان ہی کا واقعہ نزہۃ المجالس کے اندر ذکر کیا. ایک مشرک تھا ہندوستان میں, کافر ہندو, بتوں کی پوجا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک مشکل میں مبتلا ہو گیا, پریشانی میں مبتلا ہو گیا, وہ مشکل حل ہی نہیں ہو رہی. تو حیران و پریشان ہو کر اپنے بت کے پاس گیا, اپنے جھوٹے معبود کے پاس گیا اور اپنی فریاد پیش کی. بت کے سامنے مورتی, سمجھ رہے نا آپ لوگ, بت مطلب مورتی, مجسمہ. اس مورتی کے سامنے اپنی فریاد, اے میں مشکل میں ہوں, اے میرے معبود, اے میرے بھگوان, میری مشکل کو دور کر دے, میری پریشانی کو دور کر دے. فریاد کرنے لگ گیا, اپنی مراد مانگی اس نے. لیکن پتھر تو پتھر ہے, وہ کوئی مدد کرنے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ وہاں سے مایوس ہو گیا, وہ نا امید ہو گیا, اس کی مشکل دور نہیں ہوئی, اب بھی وہ مشکل میں گرا ہوا ہے. اب اس نے سوچا کہ مسلمان جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. مسلمان جب مشکل میں ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے, وہ اپنے رب کو مانتے ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب رب کو پکارا جائے تو وہ مشکلوں کو آسان فرما دیا کرتا ہے. لاؤ میں بھی مسلمانوں کے رب کو پکار کر دیکھوں, کیا میری مشکل بھی آسان ہوتی ہے, کیا یہ میری جو تکلیف ہے یہ دور ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہی سوچ کر اتنے بڑی شرمندگی کے ساتھ اور سچے دل سے پروردگار کو پکارا, اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ یا اللہ کہا. اور جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا ہے, آسمان پر ایک کڑکا ہوا, ایک بجلی چمکی اور ایک نور کا حالہ آسمان پر چھا گیا, اور آواز آئی, ندا آئی, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں تیری مدد کرنے کے لیے موجود ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے, تیری مدد کی جائے گی, تیری حاجت پوری کی جائے گی, تیرے دامن کو مرادوں سے بھر دیا جائے گا, اور تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دیا جائے گا. کون پکار رہا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. مشرک, بتوں کی پوجا, جو تو خدا کو مانتا بھی نہیں, وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے, شرک کر رہا, ایسا پکار رہا ہے, ایسا بندہ پکار رہا ہے. پھر بھی رب جواب دے رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اے بندے میں تیری مدد کرنے کے لیے موجود ہوں, مانگ میں تیری مدد کروں گا. تو ظاہر سی بات, تعجب والی بات تھی. تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے, پروردگار عالم, یہ تو مشرک ہے, یہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا, اور اس نے اپنے بتوں کو, اپنے معبود کو, اپنے بھگوان کو بار بار پکارا, کسی نے اس کی بات نہیں سنی, اور اس نے ایک مرتبہ تجھے پکارا اور تو نے جواب دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا, ایمان کو تازہ کر دینے والی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے بتوں کو پکارا, اور اس کے بتوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اگر میں بھی نہ جواب دیتا تو میرا بندہ کہاں جاتا, اس کے بت تو جھوٹے ہیں, اس کی جو مورتیاں ہیں, وہ تو اس کے جو معبود ہیں وہ باطل ہیں, لیکن میں تو سچا خدا ہوں نا, میں تو سچا خدا ہوں, میں تو معبود برحق ہوں, میں اپنے بندوں کی فریاد سنتا بھی ہوں اور ان کی مدد کرتا بھی ہوں. اب کیا ہوا کہ ماجرا جب اس مشرک نے دیکھا, دل کی دنیا تبدیل ہوئی, فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. دیکھیے, اللہ کو پکارنے کی وجہ سے ایک مشرک نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو کیسی مدد آئی کہ ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ایک کافر پکارے تو اس کی اس طرح سے مدد ہو جائے. ہم تو ایمان والے, اس کے محبوب کے غلام ہیں. اگر ہم سچے دل سے پروردگار کو پکاریں گے تو کیا ہماری حاجتیں پوری نہ ہوں گی, کیا ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں گی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے پکارا جائے تو وہ ہماری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا, ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا, اور ہمارے دامن کو گوہر مراد سے بھر بھی دے گا. اس انداز میں پکارنا ہے, خلوص کے ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات, چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو, آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, سمندر کے پانی کے نیچے کہیں بھی ہو, ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اپنے اپنے اعتبار سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیتا, لیکن ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. صرف جنات اور انسانوں میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ افراد ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. انسانوں میں کچھ ہیں جو اللہ سے غافل, اللہ کے ذکر سے غافل, اور جنات میں بھی کچھ نافرمان ہیں, کافر ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل.
اور انسان اور جناتوں میں ان جو غافل ہیں، ان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، جو انسان ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ 15ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی نہ بولے۔ یعنی دنیا میں اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ حضرت صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک زندہ درخت، یعنی یہ پیڑ جھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ زندہ درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ہر چیز اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مفسرین آگے فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلنے کی جو آواز ہوتی ہے اور یہ چھت کے چٹکنے کی جو آواز ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہوا کرتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ ابھی تو جو چھتیں یہ مضبوط بنا دی گئی تو ان میں سے آوازیں نہیں آتی، لیکن پرانے زمانے میں یہ کچی چھتیں ہوا کرتی، لکڑیوں سے بنائی جاتی تھی، اور کھجور کی چھال سے یہ جو ہے کہ چھتیں گھروں کی بنائی جاتی۔ اب تھوڑی سی ہوا چلتی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت پیدا ہو تو چھت میں سے آواز آتی تھی۔ اس آواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کے چٹکنے کی جو آواز، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک کے درمیان سے، یعنی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشموں کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آپ کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے میں ہی وہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور جو کھانا کھاتے تھے وہی کھانا اللہ کی پاکی بیان کرتا۔ سارے کھانے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے، لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے کان تھے، یہ صحابہ کرام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کھانا جو تسبیح پڑھتا تھا اس تسبیح کی آواز کو یہ سن لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص سونے سے پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرے تو گویا کہ اس نے 2 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ کتنا آسان طریقہ! ابھی 2 غلاموں کو خریدنا، اس میں کتنا مال خرچ کرنا پڑے گا، کتنی مشقت ہوگی۔ صرف 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو 2 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے ٹھہر جا، ہلنا بند کر دے، تو عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے پہلے اس کلمہ پڑھنے والے کو معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، پھر میں سکون میں ہو جاؤں گا، پھر میں حرکت کرنا بند کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے ارشاد فرمائے گا جا کلمہ پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور ایک روایت میں آیا کتنی فضیلتیں ہیں، دیکھیے کتنے فائدے کلمہ پڑھنے کے اندر۔ ایک روایت میں آیا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے اور درمیان میں کوئی بھی دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھتا ہے اور تو پھر جو قطرے گریں گے پانی کے قطرے گریں گے اور وہ وضو کرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتے کو پیدا فرمائے گا اور وہ فرشتہ قیامت تک کلمہ پڑھتا ہی رہے گا اور یہ کلمہ پڑھنے کا ثواب اس وضو کرنے والے کو ملتا ہی رہے گا۔ ثواب کمانے کا کتنا آسان ذریعہ۔ ہمارے پاس ویسے بھی نیکیوں کی کمی ہے، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، گناہوں کا ڈھیر لگا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ یہ نیکیاں کمانے کے اتنے آسان ذریعے ہمیں بتائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اتنا آسان ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا، تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
جتنا بھی ہو سکے اتنا ہمیں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہی رہنا چاہیے، کلمہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی برکتیں اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں دنیا کی چیزوں کے اندر، یہ مال و دولت کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ وہی آخرت کی کامیابی۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا، اور جو مومن ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت عطا ہوگی، اور جو جنت میں پہنچ گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اور جنت میں چلے جانا اس سے بڑی اور کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ایک یہ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے آپ کے معاملات آج کل بڑی یہ سامنے آتے ہیں کہ کوئی بے چینی کا شکار، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، اطمینان کی نعمت سے محروم، ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، حضرت کوئی تعویذ دے دیں، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی روحانی عمل بتا دیں کہ یہ جو گھبراہٹ کی کیفیت ہے یہ دور ہو جائے۔ یہ ڈپریشن کا معاملہ آ گیا، زندگی سے بالکل ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھے گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں گے کہ ایسے لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ نمازوں سے دور ہوتے ہیں، وہ عبادتوں سے دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے اب ان کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پیدا کیا، اور جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہو اگر اس سے وہ کام نہ لیا جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا کی کوئی بھی مشین کو لے لیں، کوئی بھی مشین اور کوئی بھی آلہ اگر تیار کیا گیا اور اس کو تیار کرنے کے بعد ایسے ہی بند رکھ دیا گیا اور اس کو کام میں نہیں لایا جاتا، اس کو چلایا نہیں جاتا، اس مشین کو ویسے ہی بند رکھا ہوا ہے، بند پڑی ہوئی ہے، تو تھوڑے دن کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مشین خراب ہو جاتی، وہ مشین کیا ہو جاتی؟ خراب۔ اسی طرح انسان بھی تو ایک مشین ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان جب عبادت نہیں کرتا تو انسان کے جسم کی جو یہ مشین ہے یہ خراب ہو جاتی ہے، اب سکون نہیں ملتا، اب اطمینان نہیں ملتا، بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہے، گھبراہٹ کی کیفیت ہے۔ اب اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اب اگر اطمینان چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن دور ہو جائے اور یہ دباؤ کی کیفیت، یہ ٹینشن دور ہو جائے، یہ افکار دور ہو جائے اور یہ ساری چیزیں بے اطمینانی اور بے چینی دور ہو جائیں، تو انہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ سارا سکون اور سارا اطمینان اور سارا چین تو اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملا کرتا ہے۔ تو سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر کی اور کلمہ طیبہ کی کیا برکت، بیماروں کو شفا بھی ہو جاتی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پائے کے بزرگ، با کرامت ولی، بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور حج کی ادائیگی کے لیے آپ روانہ ہوئے اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے۔ اب سفر جاری ہے، سواری پر آپ سوار ہیں۔ اب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے کہ اچانک آپ کی جو سواری تھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے بجائے قسطنطنیہ کی طرف مڑ گئی۔ قسطنطنیہ جس کو بھی استنبول کہا جاتا ہے، یہ ابھی بہت چھوٹا ہو گیا، اس زمانے میں یہ قسطنطنیہ بہت بڑا تھا، اس میں آس پاس کے بہت سارے علاقے شامل تھے، ترکی کے اندر یہ موجود۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جا رہے تھے مکہ مکرمہ، لیکن وہ قسطنطنیہ کی طرف مڑ گئی۔ اب بہت کوشش کی، پکڑ کے اس کو ادھر کر رہے ہیں، لیکن وہ ادھر ہو ہی نہیں رہی، وہ بار بار قسطنطنیہ کی طرف مڑ جاتی سواری۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کی طرف جاتی ہی رہی، وہ سواری جو تھی، سواری کا جو جانور، یہاں تک کہ وہ سواری جو حضرت جنید بغدادی کی تھی وہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہر کے اندر ایک بھیڑ جمع ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، محو کلام۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں کا جو بادشاہ وہ مسلمان نہیں تھا، یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، اس کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے، پاگل ہو گئی، اور ایک طبیب کی تلاش ہے، ایک حکیم کی تلاش ہے جو اس کی لڑکی کا علاج کر سکے۔
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ، اس کی لڑکی کا علاج میں کروں گا۔ یہ اللہ والے ہیں، دیکھیے علاج کس طرح سے ہوگا وہ بھی غور کرنے کی بات۔ دوائیں لے کر چلے تھے، کیا جڑی بوٹیاں لے کر چلے تھے وہ، اور کوئی بہت بڑے حکیم بھی نہیں تھے، یعنی کوئی پروفیشنل پیشہ ور حکیم بھی نہیں تھے، لیکن یہ اللہ والوں کی بات، اللہ والوں کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی کا تو واقعہ ہے، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے، بیمار آیا کرتے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پڑھ کے دم کر دیا کرتے، اور اس بیمار کو شفا ہو جایا کرتی تھی، اس کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، تو بولے یار تھوڑا رسپانس دو۔ حضرت جنید بغدادی کچھ پڑھتے تھے، بیماروں پر دم کرتے تو بیماری دور ہو جاتی۔ ایک مرید دیکھتا تھا کہ بیمار آتے ہیں اور حضرت کچھ پڑھتے ہیں اور اس سے شفا ہو جاتی۔ ایک دن مرید نے پوچھ لیا، حضرت یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ الحمد کی سورت، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ مرید نے سوچا میں بھی یہ کروں گا، اپنے گھر گیا، بیماروں کو بلایا، آؤ میرے پاس۔ اب بیمار اس کے گھر میں آ رہے ہیں، یہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہے، پھونکتا جاتا ہے، لیکن کسی بیمار کو شفا مل ہی نہیں رہی، اور کسی بیمار کی بیماری دور ہی نہیں ہو رہی۔ پریشان کہ حضرت بھی تو وہی پڑھتے تھے، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، اور معاملہ ایسا حضرت کے پڑھنے کی وجہ سے بیماری دور ہو جاتی، اور میں سینکڑوں بار پڑھ چکا ہوں، اتنی بار پھونک چکا، لیکن کسی کو شفا حاصل ہی نہیں ہو رہی، معاملہ کیا ہے؟ پھر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور جو آپ پڑھتے ہیں میں نے بھی وہی پڑھا، میں نے بھی بیماروں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی لیکن شفا حاصل نہیں ہو رہی، لوگ جو ہے کہ بیماری سے اچھے نہیں ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ تیرے پاس جنید کی زبان نہیں ہے۔ شفا کے لیے ایسی زبان بھی ہونی چاہیے، تو زبان بھی الگ الگ ہوتی ہے، وہ زبانوں کی تاثیر بھی الگ الگ۔ تو جنید بغدادی اللہ کے ولی ہیں جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو یہی حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، بادشاہ کی وہ لوگوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں لے کر جاؤ، اس کی لڑکی کا علاج میں کروں گا۔ اب لوگ لے کر گئے، حضرت جنید بغدادی خود کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی شاہی محل کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو اندر سے آواز آئی، یعنی اسی لڑکی کی آواز آئی جو پاگل ہو گئی تھی، جس پر دیوانگی کا دورہ پڑا تھا، وہ اندر سے پکار کر کہنے لگی اے جنید تم کب تک اپنی سواری کو ہمارے طرف آنے سے روکتے رہو گے؟ کیونکہ سواری ادھر جا رہی تھی خود بخود، اور حضرت جنید بغدادی مکہ کی طرف اس کو کرتے جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگی اندر سے کہ آپ کب تک اپنی سواری کو ہماری طرف آنے سے روکتے رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا مسیحا بنایا ہے، تو آپ مسیحائی کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، پاگل پن کی وجہ سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پکار کر کہنے لگی حضرت مجھے بچا لیجئے، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دلا دیجئے، اور میں جو ہے بلا میں مبتلا ہو گئی اور مجھ پر یہ دیوانگی کا جو دورہ پڑ گیا ہے، مجھے جو ہے اس جو ہے کہ بیماری سے نکال دیجئے، کرم کیجئے، رحم کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اس لڑکی سے صرف اتنا ہی کہا کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اب اس لڑکی نے بلند آواز سے صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھنا تھا اس کی ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گئی، اس کی ساری بیماری دور ہو گئی، اس کا سارا پاگل پن دور ہو گیا، اور وہ صحت اور صحیح سالم ہو گئی، وہ تندرست ہو گئی، گویا کہ کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ بادشاہ کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ بادشاہ نے جب یہ پورا ماجرا دیکھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہنے لگا آپ کتنے اچھے طبیب ہیں، کتنے ماہر حکیم ہیں کہ پل بھر میں میری لڑکی کی بیماری کو دور بھی کر دیا اور اسے تندرست بھی کر دیا، وہ شفا یاب ہو گئی، ایسا تو آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بھی کلمہ پڑھ لے تاکہ تیرے بھی کفر کی بیماری دور ہو جائے۔ اور اللہ والوں کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوتی، اب اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ بادشاہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، یہ واقعہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے کلمہ شریف کی یہ برکت دیکھی اور حضرت جنید بغدادی کی یہ کرامت دیکھی، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے
سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ برکت ہے کلمہ شریف کی۔ ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ چیزیں پیدائشی ملی ہوئی ہیں۔ یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدائشی مسلمان، یہ مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت، کیونکہ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، یہ بہترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں۔ کلمہ طیبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کریں، ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ کتنی برکتیں ہیں کلمے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ارشاد فرماتے کہ مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی، جنت کی چابی یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ابھی جنت کی چابی کا کیا مطلب، جنت کی کنجی کا کیا مطلب؟ ابھی چابی کا مطلب کیا، کوئی تالا بھی ہونا چاہیے کہ تالے کے بغیر چابی کا کوئی مطلب؟ اور چابی کا کیا کام ہوتا ہے؟ تالے کو کھولنا۔ جیسے ابھی ہمارے گھر میں ہم تالا لگا کے گئے، ابھی واپس آئیں گے تو ہمیں چابی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اور چابی کے ذریعے اگر ہم نے تالا کھول لیا تو ہم اب آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو سکتے کہ نہیں؟ تو کیا مطلب ہوا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا یعنی کلمہ شہادت پڑھنا یہ جنت کی چابی ہے، یعنی جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے رب کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے اور حضور کی رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روایت میں آیا کہ ایک شخص قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ کتنا بڑا گنہگار؟ 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 رجسٹر، ہم آپ جو رجسٹر دیکھتے ہیں وہ 99 دفتر گناہوں سے بھرے، کتنا بڑا گنہگار۔ اور یہ دفتر جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی دفتر اور دنیاوی رجسٹر جتنے نہیں ہوں گے، آگے روایت میں ہے کہ ان رجسٹروں میں سے ہر ایک رجسٹر کی لمبائی تا حد نگاہ ہوگی، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ لمبے ہوں گے، اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہوں۔ اب ان میں گناہ لکھے ہوں گے، سوچے کتنے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اعتراف کرتا۔ حالانکہ وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گناہ کس نے لکھے ہوں گے؟ فرشتوں نے لکھے ہوں گے، اور فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے کبھی غلط لکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ گناہ لکھے ہوئے مطلب اس نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی پروردگار اتمام حجت کے لیے پوچھے گا کہ یہ گناہ جو تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں رجسٹروں میں، کیا ان میں سے کسی گناہ کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کیا تیرے پاس کوئی معقول وجہ ہے گناہوں سے بچنے کی اور کامیابی کی؟ وہ کہے گا کوئی عذر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور آج تجھ پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچہ، ایک کاغذ کا پرچہ نکالا جائے گا، اور اس کاغذ میں کیا لکھا ہوگا معلوم آپ کو؟ اس کاغذ کے پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کاغذ کا جو پرچہ جس میں یہ کلمہ لکھا ہوگا ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلے میں وہ گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کا یقین کہہ رہا ہوگا، آپ کا ایمان کہہ رہا ہوگا کہ جب یہ ترازو میں اس طریقے سے دونوں کو تولا جائے گا تو وہ جو کاغذ کی پرچی جس میں کلمہ لکھا تھا وہ کلمے والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو جب آپ نے سنا کہ ایک پلے میں یہ رکھا تبھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ظاہری طور پر کوئی چیز وزنی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگرچہ یوں دیکھنے میں ہلکی پھلکی لگیں لیکن روحانی اعتبار سے ان کا بڑا وزن ہوا کرتا ہے۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم، یہ جو کاغذ کا پرچہ ہے اور یہ 99 دفتر کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت؟ میرے گناہوں کے دفتر 99 اور دوسری جانب یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ ہے، اس کی کیا حقیقت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تجھے پتا ہے اس پرچے کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے اور دنیا کی کوئی بھی چیز
میرے نام کی برابری کر ہی نہیں سکتی. میرا نام سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ وزنی ہے، اور اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اسے جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. یہ کلمہ طیبہ. ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اعرابی مطلب دیہاتی. اب وہ دیہاتیوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ آداب سے واقف نہیں ہوتے، کیسے پیش آنا، طور طریقہ. وہ آیا اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا مجرم ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ؟ اس نے کہا ہاں. اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اب وہ خاموش ہو گیا اور رونے لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور بڑی مہربانی اور نرم لہجے میں، محبت والے لہجے میں اسے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنا آسان طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. ہمیں ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین اور سب سے افضل کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ. یہ ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے درود شریف. درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، کہ درود شریف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت اور نشانی. جس کو حضور سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا ہی درود پڑھے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی محبت، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنا درود پڑھتے ہیں، اسی سے ہم اپنی محبت کا اندازہ لگائیں. درود پڑھنا چاہیے کثرت سے، اور کلمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. ایک روایت میں تذکرۃ الواعظین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ آخری بات بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا، بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ اور باوضو ہو کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 نعمتیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ باوضو خلوص دل کے ساتھ، یعنی سچی نیت سے، یعنی دکھاوا وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور سچی نیت سے اگر کوئی ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو اس کو کتنی نعمتیں ملے گی؟ 12 نعمتیں. پہلی نعمت یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، یعنی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا. اور جب اس کی روح قبض ہونے لگے گی تو جہاں کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، روح نکالنے کی، روح کو قبض کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ سختی اس پر آسان ہو جائے گی. روح قبض ہونے کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگی. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کی قبر روشن ہو جائے گی. چوتھی نعمت یہ ہے کہ منکر نکیر جب اس کی قبر میں آئیں گے تو نورانی شکل میں آئیں گے، اچھی شکل میں آئیں گے. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی نافرمان بندہ ہوگا، کوئی گنہگار بندہ یا کافر بندہ جب قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں تو انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. لیکن مومن کی قبر میں، نیکوکار کی قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں تو نورانی شکل میں آتے ہیں. اور اس بندے یعنی کلمہ پڑھنے والے بندے کی قبر میں منکر نکیر اچھی صورت میں آئیں گے، نورانی شکل میں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. یہ ایک نعمت. اور پانچویں نعمت یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور چھٹی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. اور پھر ساتویں نعمت یہ ہے کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. آٹھویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں شراب طہور عطا فرمائے گا. اور نویں نعمت یہ ہے کہ جب ترازو قائم کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے تو اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور 10ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں 70 حوریں عطا فرمائے گا. اور 11ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. اور 12ویں اور آخری نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے پوری کائنات میں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے. دیکھیے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور کتنی نعمتیں مل گئی. یہ کلمہ طیبہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ کلمے کا ورد کرنے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں عبادتیں، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.